مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے. یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سخت بیمار تھے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے. تو انہوں نے ان کا حال پوچھا. جب واپس پلٹنے لگے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دی. تو حضرت عثمان کو تھیلیاں دیتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے ضروریات پوری کر لینا. تو آپ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, میری تو ضروریات ختم ہو رہی ہیں. تو کہا حضرت آپ کی بیٹیاں تو ہیں, بیٹا تو ہے نہیں, تو یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھیے, فرمانے لگے کہ یہ کسی اور کو دے دو, میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں رہے گی, اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جتنی دیر تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتے. اور میرے رسول نے وعدہ کیا ہے, اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ فقر کو دور کرتی ہے, اور میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں. تو کہا کہ یہ پریشانی مجھے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رزق کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے. کہا یہ اٹھا لو اور جا کے اس کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے. تو روز سورہ واقعہ پڑھو, روز سورہ واقعہ پڑھو, تو دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. میں جب بھی گیا ہوں, اور اب بھی, کیونکہ میرے تو اتنے اخراجات نہیں, سادہ سی زندگی ہے, لیکن جامعہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے, تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں بچوں کو بٹھا کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو, اور خود سورہ واقعہ پھر معمول بنا لیتا ہوں. تو پھر اللہ ایسی جانب سے رزق دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا. تو سورہ واقعہ معمول رکھو. آخری بات, اور وہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں, کثیر العیال ہوں, بچے زیادہ ہیں, ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں, میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا؟ یہ سب سے آسان نسخہ, اذا دخلت الدار فسلم علیہ. جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو. جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو, قل هو اللہ احد. یہ عمل شروع کر دو. تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے, گھر جاؤ السلام علیکم, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص. اس عمل کو نہ چھوڑنا, بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو, تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ, کہا تو مجھے سلام کہتے ہیں. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا, پھر مجھے سلام کہنا, اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا, گھر جاتا السلام علیکم, گھر والے بھی خوش, اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیتا. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے, پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا, پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا. اور ملا قاری نے اس پہ گفتگو کی ہے مرقات شرح مشکات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے. انہوں نے جو لفظ کہے ہیں لفظ سنیے. وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ عَلَيْهِ السلام موجود فی بیوت المسلمین, اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی. تو کہا پھر مجھے سلام کہہ دینا. وہ کہتے ہیں میں جاتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا. پھر ہوا کیا, اللہ اکبر. ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا, حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے. وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ, اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا, میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. 38 پہلے تھے, 39واں عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا. تو امیر حمزہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے, قریش کا ایک معتبر نام تھا. تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا, اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ ایک شعر دے دیا ہے, اب ایک شعر اور عطا کر دے, اب تیری مرضی
کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی گئی، کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے، 40 کا عدد پورا ہو جائے۔ اچھا، اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ تھا نہیں۔ قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کفار کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، یار یہ اتنا اہم شخص بھی چلا گیا، آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو۔ تو 24 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عزم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے، کل کوئی اور ایمان لے آئے گا۔ تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا۔ جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے ہیں۔ 24 سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن تقدیر ہنس ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ جب اس چال سے چلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا، یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے، اور ہمارے لات منات حبل اور عزا کی آبرو پہ حملہ آور ہیں، اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کر دوں۔ تو نعیم بن عبداللہ زیر لب مسکرائے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی۔ اچھا، عمر غیرت کا مجسمہ تھا، تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے، تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا سچ سے؟ کہا ہاں سچی خبر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ رخ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ معلم ان کو قرآن سکھانے کے لیے گھر بیٹھا ہوا تھا اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے۔ زور زور سے دروازے پہ دستک دی۔ دستک کے جارحانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے، تو اس معلم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کریں گے۔ دروازہ کھولا تو غصے میں بپھرے ہوئے تھے۔ سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دیا ہے، سابی ہو گئے ہو، یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا ہے، اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو کرنا ہے کر لو، میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گی۔ تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے، تو کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا۔ کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرنا ہوگا۔ اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی میل دھل رہی ہے، غصہ اتر رہا ہے۔ اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں معلم کو سامنے لے آیا گیا، اور وہ کیا پڑھتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیجتا چلا جا رہا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بن کر وہ جذبات بہنے لگے۔ پھر عمر کے لب کھلے اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن سے کہا مجھے بھی اس دہلیز پہ لے چلو۔ اللہ اکبر! عمر کی تو ساری عمر برباد ہو گئی، میں نے 24 سال کہاں کاٹ دیے، مجھے اس دہلیز پہ لے چلو۔ اب عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ دار ارقم کی طرف بڑھ رہے۔
یہ کوہ صفا پہ حضرت ارقم کا گھر تھا جو اسلام کی پہلی درسگاہ بنی، اور یہاں چھپ کے مسلمان دین سیکھتے تھے چونکہ ابتدائی ایام تھے۔ تو جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ عمر کی ہیبت تو تھی، تو امیر حمزہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کاٹیں گے۔ اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا، اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اللہ اکبر، بس وہ جھٹکا دینے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج اٹھیں۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا سین حرم میں چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، حضور درمیان میں تھے، اور یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر یہ صفیں چل رہی ہے، دار ارقم سے، کوہ صفا سے حرم کے صحن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں، اور ادھر جبریل قرآن لے کے آیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ تیرے جانثار کافی، جو تجھے مان چکے ہیں یہ تیرے لیے کافی ہیں۔